ہمارے آقا مولا حضور النور شافعی اپنے مشہور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پوری دنیا کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ جو رسول اللہ کے دین کے دشمن ہیں، میں کئی بار بات بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں 4 بار یہودیوں نے حضور پر حملے کی کوشش کی۔ حضور کی ذات مدینہ شہر میں، مدینہ منورہ میں، تو جو رسول اللہ کی ذات کے دشمن ہیں تو حضور کے دین کے، حضور کی امت کے، حضور کے ماننے والوں کے کتنے دشمن ہوں گے۔ تو امت کیونکہ ان کے چنگل میں پھنس چکی ہے، اور میں پہلے بھی ان چیزوں کے بارے میں یہ بات کرتا رہتا تھا، لوگ ہمیں کہتے تھے کہ وہ پتہ ہی نہیں ہے، حالات دیگر ہو گئے۔ مامون الرشید جو حکمران تھا، انہوں نے قسطنطنیہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں ہمیں چاہیے۔ ظاہر اس وقت مسلمانوں کا توتی بولتا تھا، ان کے ایک فرمان سے پوری دنیا ہلتی تھی، ان کے ایک فرمان کو پوری دنیا مانتی تھی، اور انشاءاللہ وقت پھر آئے گا۔ لیکن جب ہماری حکمرانی رہی تو ہم نے لوگوں کو اس طرح کے خوف نہیں مبتلا کیا پوری دنیا کو کہ کرونا آ گیا، اور ہم نے ایسی کوئی وہاں ہمارے جو اطباء تھے، جو ہمارے حکماء تھے، انہوں نے کوئی ایسی چیزیں وائرس نہیں ایجاد کیے تاکہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور مختلف جو لوگ تھے ان کے عبادت خانے بند کر دیے جائے۔ یہ ایسی جب ہمارا توتی بولتا تھا تو ہم نے ایسی کوئی کمی نہیں حرکت نہیں، اور ایسا بھی جب ہمارا دور آئے گا اسلام کا دور آئے گا۔ اسلام تو چمکتا ہوا دین ہے، اس کے تو قریب سے بھی ایسی باتیں نہیں تھی۔ تو مامون الرشید نے لکھا، اس نے کہا کہ یونانی فلسفے کی کتابیں چاہیے، تو اس دنیا کے بادشاہ نے اپنے پادریوں کو بلایا کہ بھائی مسلمان تو ہم سے علوم کی کتابیں مانگ رہے ہیں یونانی، یہ گل نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ جو بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا ساری بھیجو، اس نے ایک مانگ کیا ساری بھیجو۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا جب وہ ہماری کتابیں پڑھ لیں گے نا تو پھر اپنے دین کو بھی ہمارے فلسفے کی نظر سے پڑھیں گے، پھر یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ نے کہا، یہ جب بھی بولیں گے تو فلسفے کی آنکھ سے پڑھیں گے، اس میں منطق کیا ہے، ایسے آپ کیوں اٹھانا اسلام میں ہے، روزہ صبح شام رکھنا کیا فلسفہ ہے؟ آج کیا کہ پھر آپ فلسفے کی طرف لے جائیں گے۔ مولا علی جا رہے تھے نا جنگ نعمان کی طرف، تو ایک نجومی آ گیا، وہ کہہ رہا علی میں نے ستاروں کی چال کی طرف دیکھا ہے، یہ تیرے ہاتھ کے موافق نہیں ہے، تجھے شکست ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا پہلے تو علی نے جانا تھا، یعنی اب ضرور جائے گا۔ ہمارے آقا مولا نے کوئی نجومی نہیں رکھے ہوئے، ہمارے آقا مولا ہمیں نجومیوں کے حوالے کر کے نہیں گئے، اب علی جائے گا۔ مجھے یہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے، علی کو شکست ہو جائے گی، اور میں اب جانا ہی جانا ہے۔ اور مولا علی کہا کہ جناب سے اللہ بندے پڑھ دیتے جنتے لاپار مولا نہ کرتے ہو رحمت نصیبہ، مولا نہ کرتے ہو رحمت نصیبہ، اس واسطے علامہ اقبال قلندر لاہوری، بات جانا نام ہے مولوی، نام ہے شاعر، اپنے آپ کو شاعر ہی نہیں جانتا، نام ہے پیر، دوسری جگہ کہتا میں فقر و درویشی کو بھی نہیں جانتا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ 100 گروہ میں سے ایک گروہ مجھ پر کھول دی بارے خود بجوئے من کو عرضے بتائے من تو کو دست و دردے ربنا میں شروع دار طوفان کی دادی بڑا شورے طوفان دردے۔ تو اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے نام ہے نہ فقیر شہر نہ شاعر نہ خر کا پوش اقبال، کہتا نہ میں کچھ بھی نہیں، میں کہ پھر کی ہے کہنا فقیر راہ نشیہ جڑا مدینہ پاک راہ جانا اس راہ میں بیٹھنے والا فقیر، لیکن دل نہیں دار، لیکن میرا دل اتنا امیر ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کجا وقت تک کجا میں خانہ شوق
یہ باتیں وہ کرتا ہے. حضور سے خود عرض کی، حضور کجا مقصد کجا میں خانہ شوق تو خود فرما براہیم کہ آوے. اگر حضور تسی میں دسو کہ میں پڑھا کتاباں لکھا میرے واسطے ایک کام چل رہا ہے یا بڑی شکریہ گلا کرا ایک کام چل رہا ہے. کجا مقصد کجا میں خانہ شوق تو خود فرما، حضور تسی خود فرماؤ براہیم کہ آوے میرے لیے یہ کام آنا ہے یا یہ کام. آواز تو یہی ہے کہ میں عشق کی بات کر رہا ہوں، لیکن قوم کے چہروں پر جو مایوسی ہے اور جو موت کا خوف ہے. مسلمان ایک بات ہے نا، مسلمان ہے کہ مرد اٹھتا ہے بلذت جہاں کر دینا بہورا دینا. اگر میں پورا جہان پھریا میں نے یہ وجہ مسلمان نظر کوئی نہیں آیا جنہوں موت دے کے پیچھے تھی. میں کہا اقبال نے موت دے کے پیچھے ہٹنا ہے تو موت کو میرے کے اندر بڑی گا. حالات دیکھ لی، حالات پر مسجد چک دو، تعلیم چک دو، چک دو، چک دو، بہتر نہیں تھی. کیا بتا جائے جناب مسجد میں جنت کی چک دو. کیڑے پاس تھی قوم کو جانا چاہتے